مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک حکیمانہ، دانشمندانہ، دانشورانہ حضرت کا ایک فیصلہ ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خواب کا ایک واقعہ ہے، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میں نے رات میں خواب میں تیری ماں کے ساتھ برا کام کیا ہے۔ وہ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، قبیلوں کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس سے بڑا شدید غصہ آیا کہ اس احمق شخص نے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی اس آدمی کی، اس نے بے عزتی ہے اس نے کر ڈالی کہ ایسا یہ قصہ بڑا طول پکڑ گیا۔ معاملہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ نے معاملہ سن کر لڑنے والے دونوں قبیلوں کے افراد کو فوراً جواب نہ دیا، کیونکہ وہ تلواریں اٹھائے ہوئے تھے، ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے تھے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں فلاں شخص کی ماں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمت عملی اور حکمت اور دانائی دیکھیں آپ، کہ اس کے غصے اور غیظ و غضب کو فروغ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت نے ارشاد فرمایا، فوراً آ کر اس کو سمجھایا نہیں ہے، بھائی کوئی نہیں، بھائی یہ خواب کا واقعہ، یہ وہ اس طرح کی بات نہیں کی۔ اس شخص سے حضرت نے فرمایا کہ 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اس نے میری ماں کے ساتھ خواب میں یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت نے اس کو سمجھانے کی بجائے فرمایا کہ جاؤ تلوار لے آؤ۔ وہ شخص بھاگتا بھاگتا گیا، جو لڑنے مرنے پر تیار تھا، وہ دوڑ کر گھر گیا اور وہ تلوار لے کر آ گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس شخص کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا جس نے خواب دیکھا تھا۔ تو وہ تلوار جب لے کر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے سائے پر تلوار مارو اور اس کے سائے کے 2 ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وہ حیران اور تعجب کے ساتھ بت کی طرح ساکت و صامت وہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ فرمایا کہ اس شخص کے سائے پر تم تلوار مارو۔ اس نے عرض کیا حضور تلوار سائے پر کیسے ماروں، اس کے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ تو کیا کبھی سائے پر بھی تلوار ماری جا سکتی ہے؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر سائے پر تلوار نہیں ماری جا سکتی تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے بھی تو خواب دیکھا تھا، خواب بھی تو ایک خیال تھا، وہ بھی کوئی حقیقت تو تھی نہیں۔ تو لہذا خواب میں یہ چیزیں حقیقت نہیں ہوا کرتی، لہذا یہ شیطانی خواب قسم کا تھا۔ ہاں اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بتانا نہیں چاہیے تھا۔ تو لہذا آپ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی کافر اور مشرک اور یہودی اور عیسائی خواب میں کلمہ پڑھ لے تو خواب کے باعث اس پر مسلمانی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہے خواب کے اندر کیا پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان خواب میں خدا نخواستہ اپنے آپ کو عیسائی ہونا دیکھ لے تو عیسائی ہونے کا اس پر حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا خواب کے واقعے حضرت کے اس خواب پر کئی مسائل کا فقہاء نے استنباط کیا کہ خواب اور خیال کی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان پر حکم ظاہری نہیں لگتا، شریعت جو ہے، لہذا ایسی چیزیں ہیں تو ان کو یعنی یاد رکھیں، خواب اور اصل حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا کہ یہ بات یعنی یہ دانش کا اتنا بڑا معاملہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے عطا فرمایا۔